السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی اللہ رسول کریم. سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے. اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں جس میں سے چوتھا ہے مثل قرآن. 2 نکات ہیں یہ آیت نمبر 13 اور 14 میں سے. آیت نمبر 13 میں بڑی کلیئر بات ہے، تمام دستیاب وسائل اکٹھے کر کے 10 صورتیں بنانے کا کھلا چیلنج. اللہ نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو قرآن کاٹ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے. اگر سمجھتے ہو، ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے، کبھی 40 سال میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس کے باوجود اگر تمہارا الزام ہے کہ انہوں نے گڑھ لیا ہے تو پھر آپ کہہ دیں کہ تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو. اور پھر کیا لے آؤ جس کو تم مدد کی بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا. اگر تم سچے ہو تو ودو من استطاعت، جو تمہاری استطاعت ہے، جس چیز کو، جنوں کو، انس کو، عالموں کو، امریکہ سے، پورا شام سے، یمن سے، جہاز رات سے، جہاں بلا، جس کو بلانا بلا لو، اور جنوں کی مدد لے لو، سب کی لے لو. اگر سچے ہو تو 10 صورتیں بنا لو. اچھا، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 88 میں اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ جیسا قرآن بنا لو. اچھا، جیسا قرآن کب بننا تھا؟ نہیں بن سکا. تو پھر اللہ نے یہاں پہ آ کے اس آیت نمبر 13 میں سورہ ہود کی یہ کہا ہے کہ اس جیسے 10 صورتیں بنا دو. پھر 10 صورتیں بھی کوئی نہ بن سکی تو پھر اللہ نے آگے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں کہا ہے، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ ایک صورت ہی بنا لو. تو پورے قرآن سے شروع ہو کے بعد 10 صورتوں سے ہوتی ایک صورت تک آ گئی، لیکن ہر کوئی نہیں بنا سکا. اور یہی پھر اللہ نے آگے 14 نمبر آیت میں کی ہے. اور اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل کیا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کیا تم اسلام لاتے ہو؟ تو اللہ نے کہ جان لو یہ اللہ کے علم سے ہے. ہرگز مثل قرآن اللہ نے کہنا بنا سکیں، ایک صورت بھی بنا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ انسان کا المیہ ہے، کر سکتا ہے کچھ نہیں، باتیں بڑی کرتا ہے، باتیں الزامات. اور سورہ مدثر پڑھ لے، اس میں جنتی اور دوزیوں کا اللہ تعالیٰ کانفرنس کرائے گا، ویڈیو کانفرنس جیسے آئی کلم کرتے ہیں نا، اس طرح ہوگی. تو جنتی پوچھیں گے کیوں دوزیوں میں آئے ہو؟ وہ یہ کہے دے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا کھانا نہیں کھلاتے، مسکین ہوتے تھے، باتیں بڑی کرتے تھے کہ یہ باتیں. جی، 5واں نقطہ اختلاف. تو اس میں سے 110 میں سے یہ 4 نکات ہے. جی، نہ ماننے والے دھوکہ ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے. تو جو قرآن کو نہیں مانتے وہ شک میں ہے. دھوکہ اور شک میں ان کو مریب، جس میں دھوکہ کا عنصر ہے. اس کو ایسے نہیں ہے کہ مریب ہے کہ فریب ہے، دھوکہ ہے، حیران کن ہے، تو ان کو یہ شک ہے. اچھا، جو نہیں مانتے سرے سے اور جو مان کے عمل نہیں کرتے وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ بعض ماننا زبان سے کافی نہیں ہے. مومن ہے ہی وہ. مسلمان کون ہے؟ جو کہ زبان سے مانتا ہے عمل نہیں کرتا. لیکن مومن کون ہے؟ جو کہ زبان سے مانتا ہے پھر دل سے بھی مانتا ہے اور عمل کرتا ہے. تو اللہ جنت مومنین کو ملنی ہے. مسلمانوں کا تو صحابی ہوتا رہنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جی اگلا نقطہ ہے 110 میں سے اختلاف کر کے نہ ماننا کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی پہلے بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا. موسیٰ کی کتاب فخت ہے، اس میں بھی اختلاف کیا گیا. تو قرآن سے پہلے تورات میں بھی اختلاف کیا گیا. تو جیسے ابھی قرآن کو تصریح بتایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے، سارے بندے گئے، سارا کچھ سب کچھ دیکھا، وہ پھر بھی نہیں مانا، عمل کرنے کی باری آئی، تو موسیٰ تو اور تیرا رب جاگے نا. تو اختلاف جب کام کرنے کی باری آئے تو پھر اختلاف یہ وجہ وہ جو ہے کڑاگوئی جی ساری چلتی ہے. اور پھر تیسرا نقطہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی تورات سے بھی اختلاف کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی، لیکن اس کو انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے بات کو نہیں سنا. تو اس کے بعد جناب چوتھا نقطہ ہے، اگر مہلت کا وقت مقررہ کیا گیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا. تو یہ انسان کا پرانا وتیرہ ہے، اختلاف کرتا ہے، بات سنتا نہیں، بات مانتا نہیں. تو اللہ نے کہا چونکہ، اور اگر ولولا کلمات سبقت، اگر پہلے سے ایک بات طے رہ چکی ہوتی، کیونکہ قیامت کا وقت مقرر ہے، اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے، وقت سے پہلے، وقت میں بعد نہیں آنا. لیکن پتہ کس کو؟ صرف اللہ کو کب آنا ہے، ربے کا. سوال رب کی طرف سے اگر بات پہلے سے طے نہ ہو، لکوں دے یا بہنا ہو، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اس کا تو لکوں دے قاضی، اسی سے قضا فیصلہ کرنا. قضا آئی تو قضا فیصلہ، قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، لکوں دے یا بہنا ہو، تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان. تو اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، ان کا ختم کر دیتا ہے سلسلہ. یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. جو نہیں مانتے، نام نہ ماننے والوں کو اگر انہوں نے کوئی بدتمیزی کی، نہیں کیا بات، تو اللہ نے زمین میں دسا دیا، فرعون کو غرق کرتی ہے. کسی کو پکڑنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ کسی کو کوئی لیٹر نہیں بھیجتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی انویٹیشن نہیں ہوتی کہ بھی وہاں پہنچو. بندہ خود ہی ایسے اسباب اکٹھے کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے. 16 کروڑ کی ٹکٹ لے کے سمندر میں اتر جاتا ہے ڈوبنے کے لیے. تو انسان خود ہی سارا کچھ وسائل اکٹھے کر کے کرتا ہے. تو یہ اختلاف کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اختلاف سے بچنا ہے. قرآن کی آیتیں سیدھی ہیں،
اس کو دیکھیں، اس کو سمجھے، اور اس اختلاف صرف کجرو لوگ بندے کرتے ہیں جنہوں نے ٹیڑھے رستے جانا ہے، گمراہی کی طرف جانا ہے. سیدھے ادھر قرآن سیدھا ہے، اس کو اپنے سمجھنا اور عمل کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.